یقیناً بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے بھائی بہنوں کو بہت تکلیف پہنچی۔ آپ بنیر میں دیکھیں، سوات میں دیکھیں، اور بعض علاقوں میں جو پورے گاؤں سیلاب کی زد میں آ گئے، تو یہ ان کے ساتھ ہمدردی کا وقت بھی ہے، اور اس سے ہمیں سبق لینا ہے کہ یہ سیلاب کیوں کر آتے ہیں، یہ ہم پر کیوں کر سیلاب مسلط کیے جاتے ہیں۔ ہم پر کبھی پانی آتے ہیں، کبھی پانی کی وجہ سے غرق ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں ہمارے بہن بھائی۔ اسی طرح کبھی زلزلے آتے ہیں۔ ان تمام پریشانیوں کا حل آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ پھر نہ زلزلے آپ کو نقصان دیں گے۔ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا قدم زمین پہ رکھا زور سے اور فرمایا کہ میں نے آپ پر عدل نہیں کیا، انصاف قائم نہیں کیا، تو فوراً زلزلہ روک گیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم پر زلزلے اور سیلاب کیوں آتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ ہے۔ ہمیں اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بار بار اللہ کو راضی کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم توبہ کریں گے، دیکھو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب کہ جب تک آپ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں گے تو میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا، اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، تو میں عذاب نہیں لاؤں گا ان پر۔ تو آج کل جو عذاب آتے ہیں، جو سیلاب کی شکل میں ہوں، زلزلے کی شکل میں ہوں، یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، ہمارے گناہوں کا وبال ہے۔ تو سب سے پہلے سب سے بڑا وظیفہ ان سب مشکلات سے بچنے کے لیے، سیلاب سے بچنے کے لیے، زلزلوں کے عذاب سے بچنے کے لیے، آئیے استغفار کریں، یعنی توبہ کریں، صرف زبانی نہیں، توبہ کریں۔ استغفار توبہ کا نام ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے کتنے گناہ کم ہم کر رہے ہیں، قصداً اعلانیہ بغاوتیں، ہر طرف اعلانیہ بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھو گانے بجانے کی کتنی لعنت ہے جو اعلانیہ ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ میرے امت کا آخری دور کا سب سے بڑا فتنہ۔ تو آج گانا بجانا عام نہیں ہے، ہر طرف آپ گاڑی میں بیٹھیں تو گانا بجانا، آپ گلی میں جا رہے ہیں گانے بجانے کی آواز سنائی دے رہی ہے، آپ بازار میں جا رہے ہیں گانا بجانا، یہاں تک کہ ہم اکثر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے۔ عذاب نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ اسی طرح عورتوں کو دیکھو، عورتیں کس طرح بے پردگی کے ساتھ پھر رہے ہیں زمین پر۔ عذاب نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ رحمت آئے گی؟ ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے بغیر ضرورت کے، بغیر پردے کے، تو عذاب ہی تو نازل ہوگا، اور کیا نازل ہوگا؟ لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، گناہوں سے توبہ کریں۔ ان تمام مسائل کا حل گناہوں سے توبہ، زلزلوں کا حل گناہوں سے توبہ، پریشانیوں کا حل گناہوں سے توبہ، سیلاب سے بچنے کا وظیفہ استغفار، توبہ کریں، توبہ۔ اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہم صبح و شام جو حدیث میں دعائیں آئی ہیں ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ 3 مرتبہ صبح کو پڑھے گا شام تک کوئی مصیبت نہیں گی سوائے موت کے، شام کو پڑھے گا 3 بار تو صبح تک آپ پر کوئی مصیبت نہیں گی سوائے موت کے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طرح ایک شخص کو بچھو نے کاٹ ڈالا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ اس کلمے کو 3 بار پڑھتے تو آپ کو بچھو نہ کاٹتے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کو حدیث کا۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کا کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا دکان جل گیا ہے، تو اس نے کہا نہیں جل سکتا، اس نے کہا میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ تو اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے یہ دعا پڑھی ہے اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی یہ دعا پڑھے گا صبح کو 1 مرتبہ پڑھے گا تو رات تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک، وہ دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ تو آپ صبح کو، تو جب وہ صحابہ سارے گئے ادھر، وہ تو ارد گرد آگ لگی ہوئی تھی، اس کا دکان درمیان میں محفوظ تھا اس دعا کی برکت سے۔ تو وہی اللہ ہے، وہی طاقت ہے، وہی قدرت ہے میرے اللہ کی قسم، اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو من کان للہ کان اللہ لہ۔ اب دیکھو ادھر جاؤ، بنیر میں جاؤ تو لوگ اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں پتھروں کے پیچھے، ادھر پڑا ہوگا مردہ، اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں، ادھر پڑا ہوگا مردہ کہیں۔ تو یہ کتنی تکالیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ان میں زندہ بچ گئے، جو زخمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے، اور جو زندہ بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کی توفیق دے ہمارے سمیت۔ تو آئیے بہنوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ یہ نہیں کہ آج تو ان پر آیا ہے، یہ ہم پر بھی آ سکتا ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آ سکتا۔ تو جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، توبہ کریں گے۔ استغفار صرف زبانی استغفار نہیں، یعنی اپنے گناہوں کو سوچیں، ان گناہوں سے توبہ کریں۔ جو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، خصوصاً اعلان یا بغاوتیں، آج کل مسلمان کی عزت نہیں، مسلمان ایک دوسرے کو جو ہے حسد اور کینہ اس کے دل میں بھرا ہوا ہے دوسرے مسلمان کے لیے۔ عذاب نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، دل سے یہ بات میری نکل رہی ہے، زبان پر آ رہی ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں تو تمام مشکلات کا حل یہی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کا ہو گیا۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں، جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور ابھی چھوڑ دیں اور ان سے توبہ کریں، آئندہ کے لیے ارادہ کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، نہ سیلاب آئیں گے، نہ نقصانات ہوں گے، نہ اتنی پریشانیاں ہوں گی جو آج کل ہم پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔